ہماری بندگی مولا، ہماری زندگی مولا، نبی نے کہہ دیا مولا، جسے بس ہے وہی مولا، سکھایا ماں نے اپنی لوریوں میں یا علی مولا۔ غدیر خوں کا قصہ، غدیر خوں کا قصہ اپنے بچوں کو سناتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ عید امامت، عید ولایت، عید غدیر اور عالم اسلام کی عید اکبر کی تبریک و تہنیت و مبارکباد آپ سب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور ہم سب کی طرف سے تمام علماء، مراجع، ولی فقیہ، بالخصوص وقت کے امام کی خدمت میں تبریک و تہنیت عرض کرتے ہیں۔ یہ وہ عید کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان غدیر جو جحفہ کے مقام پہ ہے، وہاں حج سے واپسی میں پورے قافلے کو روک کے مولا کائنات کی ولایت کا اعلان کیا۔ یہ جو مولا کائنات کی ولایت کا سلسلہ ہے، یہ ولایت در واقع اللہ کی ولایت ہے۔ قرآن مجید نے بہت واضح کہا انما ولیکم اللہ، اللہ کی ولایت ہے، پھر اس کے بعد رسول کی ولایت ہے، پھر اس کے بعد مولا کائنات کی ولایت ہے۔ آیا یہ تین ولایتیں الگ الگ ہیں؟ نہیں، یہ تین ولایتیں در واقع مخلوق کو، امت کو اللہ کی ولایت تک پہنچنا ہے۔ اس اللہ کی ولایت تک پہنچنے کے لیے رسول کی ولایت ضروری ہے، اور جب رسول اس دنیا سے جانے لگے تو اب رسول کی ولایت تک پہنچنے کے لیے امام کی ولایت ضروری ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اگر کسی نے امام کی ولایت کو، اور آپ دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو انداز تھا بیان کا، اعلان کا، وہ انداز بھی یہی تھا، وہ انداز بھی یہی تھا کہ کیا تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ ہم کو حق نہیں حاصل ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں بالکل، کیوں نہیں رسول اللہ۔ پھر اس کے بعد کہا من کنتو مولاہ فہذا علی مولا، یعنی کیا مطلب کہ جس کے نفس پہ ہم کو یہ حق حاصل ہے، جس کے ہم ولی ہیں، در واقع اب ہم اس کے بعد علی کو اس کا ولی بنا رہے ہیں، اور یہ جو اختیار ہے ہم کو تمہارے نفس پہ، اس اختیار کو ہم ٹرانسفر کر رہے ہیں امام علی کی طرف۔ ادھر سے یہ مسئلہ اتنا اہم ہے ولایت کا کہ اللہ نے بھی اعلان کیا یا ایھا الرسول بلغ، اے میرے حبیبہ پہنچا دیجئے ما انزل الیک من ربک، جو آپ پہ نازل ہوا تھا، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اے میرے حبیب اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو یہ آپ کا نہ کرنا ایسا ہوگا کہ جس طریقے سے آپ نے رسالت کے کام کو انجام نہیں دیا۔ یعنی اگر یہ سلسلہ ولایت آگے نہیں بڑھے گا تو پھر دشمن ایسا حاوی ہو جائے گا کہ آپ کے کیے ہوئے پہ پانی پھر جائے گا۔ دشمن استحصال کرے گا اسلام سے فائدہ اٹھائے گا، مشکلات ہیں۔ اور اسی لیے اعلان کے بعد والی آیت میں کیا کہا؟ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، اے میرے حبیب آج کے دن کافر آپ کے دین سے مایوس ہو گیا۔ کیوں مایوس ہو گیا؟ جب تک رسول کی ولایت تھی کافر دین سے استحصال نہیں کر پایا، دین کا مس یوز نہیں کر پایا، اور کافر اس امید میں تھا، البتہ کافر سے مراد وہ لوگ کہ جو دشمنان اسلام تھے، نہیں ہے کہ ہر وہ انسان کی جو نان مسلم ہو، نہیں، بہت سے لوگ نان مسلم تھے لیکن وہ اسلام کو نقصان پہنچانا نہیں چاہتے تھے۔ یہاں مراد وہ لوگ ہیں جو اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ تو جب تک رسول تھے اس کو اسلام سے استحصال کرنا تھا، لیکن چونکہ رسول کی ولایت کے دائرے میں پوری امت تھی، اسلام تھا، لہٰذا کچھ نہیں کر، امید میں تھا کہ اب رسول کے بعد ہم اس کام کو کریں گے۔
لیکن رسول نے آخری وقت میں جب مولا کائنات کی ولایت کا اعلان کیا تو اب اتنے زبردست لیڈر کے ملنے کے بعد یا اسلام اتنے زبردست لیڈر کے حوالے ہونے کے بعد کافر کو جو امیدیں وابستہ تھیں، جو للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھ رہا تھا کہ ہم اسلام کو نقصان پہنچائیں گے، اس کا مس یوز کریں گے، آج وہ ان سارے چیزوں میں مایوس ہو گیا۔ کافر کی مایوسی کس چیز پہ ڈیپینڈ ہے؟ اگر اسلام لیڈرشپ کے حوالے نہ ہو، اگر اسلام نہ یہ کہ صرف لیڈرشپ پرفیکٹ صحیح لیڈرشپ کے حوالے نہ ہو تو کافر کو امیدیں وابستہ ہوتی ہیں، اور اگر صحیح لیڈرشپ کے حوالے ہو جائے تو کافر مایوس ہو جاتا ہے۔ یہی مسئلہ تھا۔ رسول کے بعد یہ سارا سلسلہ ختم ہو جاتا، لیکن مولا کائنات کی ولایت کی وجہ سے رسول نے اس کو محفوظ کر لیا، کافر مایوس ہو گیا۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی غیبت میں بظاہر جب ہمارا کوئی لیڈر نہیں ہے، کہ جبکہ لیڈر کے لیے ظاہر ہونا ضروری ہے، سامنے ہونا ضروری ہے، تو ایسی صورت میں کیا کافر استحصال نہیں کر سکتا ہے؟ ہمارے پاس بہت سارے دلائل ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اس دنیا سے چلے جائیں اور اپنا کسی کو نائب نہ بنائیں۔ تو وہی ساری باتیں اور وہی سارے سوال یہاں اٹھتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام پردہ غیب میں چلے جائے اور کسی کو اپنا نائب نہ بنائے۔ بنایا امام نے نواب اربا، وہ 4 آپ کے نائب کہ جو آپ کے نائب خاص تھے، اور پھر اس کے بعد نیابت عامہ کا سلسلہ شروع ہوا کہ اب اس کے بعد وہ سلسلہ ہے کہ جو عمومی نیابت کا ہے، اور جس سلسلے میں ہمارے یہاں روایات موجود ہیں۔ اور آپ دیکھ لیں کہ آج بھی موجودہ زمانے میں یہی فرق ہے، عالم اسلام کے وہ ممالک کہ جہاں پرفیکٹ لیڈرشپ نہیں ہے، نہ یہ کہ کافر ان کو للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھ رہا ہے، بلکہ کافر اپنے چنگل میں لیے ہوئے ان سے استحصال کر رہا ہے، اور نہ یہ کہ استحصال کر رہا ہے، ان کو ذریعہ بنا کے اسلام کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ سعودیہ جیسا ملک کہ جہاں پہ کافر اس کو اپنے چنگل میں لے کے حج کو نقصان پہنچاتا ہے، سعودیہ کے ذریعے سے بہت سارے اسلامی ممالک کو نقصان پہنچاتا ہے۔ یہ سعودیہ کبھی امریکہ اور اسرائیل کی گود میں بیٹھ کے مسلمان کے نام پہ مسلمانوں کو اور اسلام کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ لیکن اسی کے مقابلے میں جب امام کی نیابت میں وقت کے مجتہد مرجع بہترین شخصیت نے اس نظام ولایت کو بعنوان نائب آگے بڑھایا تو ولایت نے اپنا اثر دکھایا کہ کافر پھر مایوس ہو گیا۔ کیا کافر کو ایران سے توقعات نہیں ہیں؟ کیا کافر ایران سے فائدہ اٹھانا نہیں چاہتا تھا؟ اس نظام ولایت فقیہ سے پہلے بھی کافر اس کوشش میں تھا اور انجام دیتا تھا، لیکن جب سے سلسلہ شروع ہوا نہیں۔ تو جس طریقے سے امت، ظاہر سی بات ہے آپ دیکھیں کہ عالم اسلام میں اس لیڈرشپ، پرفیکٹ لیڈرشپ کے لیے کتنی کوشش کی گئی۔ صدیقہ طاہرہ کتنی کوشش کر رہی تھیں، امام حسن نے کتنی کوشش کی، خود مولا کائنات نے کتنی کوشش کی، سرکار سید الشہداء نے قربانی دی، اتنی بڑی جنگیں ہوئیں عالم اسلام میں، مسلمانوں کا اتنا قتل ہوا، اتنا خون بہا لیڈرشپ کے لیے، مسئلہ ولایت کے لیے۔ یہ جو ساری باتیں ہیں کہ اگر یہ نہیں کیا تو کچھ نہیں کیا اور کافر مایوس ہو گیا اور دین کامل، یہ ساری چیزیں کہ بغیر لیڈرشپ کے اسلام نہیں چل سکتا ہے۔ سن تقریباً 10 ہجری میں اعلان ولایت ہوا اور 329 ہجری میں غیبت کبریٰ ہوئی، تو کیا 319 سال کے لیے اسلام بغیر ولایت کے نہیں چل سکتا ہے؟ اور آج جو 1100 سال سے زیادہ غیبت کبریٰ کے ہو گئے ہیں، تو کیا اس زمانے میں اسلام بغیر ولایت کے چل سکتا ہے؟ جو اسلام بغیر نظام ولایت کے 1100 سال چل سکتا ہے، وہ 300 سال بھی چل سکتا تھا۔ اور اگر یہ طے کر لیا جائے کہ 300 سال بغیر ولایت کے اسلام نہیں چل سکتا ہے، تو 1100 سال بدرجہ اولا نہیں چل سکتا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ جہاں ہم وارث غدیر کا انتظار کر رہے ہیں اور تعجیل ظہور کے لیے دعا کر رہے ہیں، وہیں ہم موجودہ نائب وارث غدیر نظام ولایت فقیہ کو قبول کر کے اس سلسلے میں آگے بڑھائیں، اور موجودہ زمانے میں حق غدیر کو ادا کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ وقت کے ولی فقیہ کے سسٹم کو اپنایا جائے، تاکہ ولی فقیہ کے ناصر بن کے وقت کے امام کا ناصر ہم بن سکیں۔
جس طریقے سے سلسلہ ولایت اللہ ولی، رسول ولی، امام ولی. اور اگر امام جب جس جگہ پہ نہیں ہوتا ہے جس زمانے میں، تو وہاں پہ نائب امام آ کے اس امام کے مشن کو آگے بڑھاتا ہے کہ آج کے زمانے میں اس کو نظام ولایت فقیہ کہا جاتا ہے. غدیر کی خوشیوں کے ساتھ ساتھ اس نظام کو اپنانا یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے ہے، اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس نظام کو اپنا کے یہ دو چیزیں ثابت کریں. پہلی چیز یہ کہ ہم اس غدیر کے سسٹم کو اپنانا چاہتے ہیں. دوسری چیز یہ کہ امام، ہمارے وقت کے امام جو پردہ غیب میں ہیں، مولا ہم آپ کی اطاعت کے لیے آمادہ ہیں، کیونکہ امام پردہ غیب میں ہے، نظام پردہ غیب میں نہیں ہے. ولی فقیہ اس نظام کو لے کے آیا ہے اور اس نظام کو لے کے آگے بڑھنا چاہتا ہے. یقیناً عید غدیر وہ عظیم عید ہے کہ جو پوری دنیا میں فائدہ پہنچانا چاہتی ہے، دنیا میں مصالح پہنچانا چاہتی ہے، انسانی ویلیوز کو آگے بڑھانا چاہتی ہے، انسانوں کو قدر و قیمت تک ان کی پہنچانا چاہتی ہے. اگر آج امام کی نیابت میں اور غیبت میں یہ سارے کام ہوں گے تو انشاءاللہ وہ فائدے بھی قوم و ملت تک پہنچیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.